بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میری مراد مفتی اعظم جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عابد صاحب شیخ الحدیث جامعہ دعوت الاسلامیہ مدیر آل جامعات پاکستان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں خاموشی اختیار کرے بھی یہ بچوں کو اٹھا اور میری معزز مسلمان بہنوں، دنیا میں بسنے والے اربوں انسانوں پر اللہ کی بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کوئی اللہ کی نعمت چھوٹی ہے ہی نہیں، اور اللہ کی ان ان گنت بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے سب سے بڑی نعمت میرے محترم بھائیوں وہ اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے کائنات میں؟ اسلام۔ ایک دلیل صرف دوں گا آپ کو، انشاءاللہ کوئی کچی بات بھی نہیں کروں گا، کوئی بغیر دلیل کے بات بھی نہیں کروں گا۔ اگر آپ غور سے خاموشی سے سنیں گے نفع بڑھا دے گا اللہ انشاءاللہ آپ کو۔ ہماری یہ زندگی جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی نے زیادہ بھی لمبی ہو گئی، 100 سال 125 سال کی ہو جائے گی، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ ہم سب کی اصلی اور حقیقی زندگی وہ اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور اس زندگی کو اچھا بنانے والی، بہتر بنانے والی، کامیاب بنانے والی، اس زندگی کو جہنم سے بچا کر اللہ کی جنتوں میں داخل کرنے والی، آسمان کے نیچے رب کی زمین پر اربوں انسانوں کے پاس اسلام کے سوا کوئی دوسری شے ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس پر غور کرنا۔ ساری دنیا کی دولت پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی دولت اگر اللہ رب العالمین سارے انسانوں سے لے کر ایک انسان کو دینا چاہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ فرض کر لیں ساری دولت دنیا کی اللہ ایک بندے کو دے دے، اور یہ بندہ اس ساری دنیا کی دولت کو مسجدیں بنانے، مدرسے بنانے، یتیم خانے بنانے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنانے، ہسپتال بنانے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے، نیک سے نیک کاموں میں صرف کر دے، 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے 1 روپیہ بھی بچا کے نہ رکھے، آپ مجھے دیانتداری سے بتانا چھوٹی سی نیکی ہے یا بہت بڑی؟ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر اس بندے کے پاس اسلام نہ ہوا، اتنی بڑی نیکی سے اس کی ہمیشہ والی زندگی بن جائے گی۔ چھوٹی نیکی کی اس نے، یار پوری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کی،
اللہ کی قسم آخرت نہیں بنے گی جب تک اس کے پاس ایمان اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام واحد چیز ہے دنیا کی جو انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی کو جہنم سے بچا کر جنت والی بنا سکتا ہے، وہ صرف ایک چیز ہے دنیا میں، اسلام۔ اس لیے میں نے کہا سب سے بڑی نعمت، اور میرے بھائیوں آپ سب جانتے ہیں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو لوٹنے والے چھیننے والے بھی دنیا میں ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور ہم قیمتی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے گلی بازار میں بکھیر دیتے ہیں یا چھپا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، اس کو کسی کو کانوں کان خبر تک بھی نہیں ہونے دیتے کہ میرے پاس قیمتی چیز ہے۔ میرے بھائیو اسلام سے قیمتی چیز اللہ کی قسم دنیا میں کوئی نہیں، اور ہمیں ہمارے رب نے کہا او مسلمانوں یہ دولت دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کے کسی کافر کو تمہارے پاس برداشت گوارا؟ اللہ نے کہا یہودیوں عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب کی اکثریت یہود و نصارہ کی بہتات وہ کیا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کافر بنا دیں، تم میں کوئی بندہ مسلمان نہ رہے، مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں۔ مشرکین ان کا بھی یہی مشن ہے، مشرکین کا قرآن میں اللہ نے لکھا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، او مسلمانوں یہ مشرک ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہیں کر دیتے۔ ان کی جنگ تمہارے خلاف ختم نہیں، ان کا مشن ہے تم سے اسلام کو چھیننا، اسلام کو ختم کرنا، مٹانا۔ جتنے اللہ کے دشمن ہیں دنیا میں، جتنے اللہ کے دشمن، وہ گائے بندر کے پجاری مشرک ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ صلیبی ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ کمیونسٹ ہوں، وہ بدھ مت ہوں، وہ کوئی کافر ہو دنیا کا، ان سب کا مشن اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے کہا إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ اللہ کے جتنے دشمن ہیں، ایمان والوں کے جتنے دشمن ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، تمہارے پاس اسلام کی نعمت اور دولت نہ رہے۔ میرے بھائیوں جو منافقین ہیں، منافقین کا بھی یہی مشن ہے۔ قرآن میں رب نے کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ ساری دنیا میں بسنے والے منافق وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، اسلام تمہارے پاس نہ رہے۔ ساری دنیا کے کافر اسلام کو اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے پاس اللہ کی قسم برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے قرآن کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جن میں ہمیں ہمارے رب نے بتایا اسلام تم سے لوٹ لیں گے۔ میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، توجہ کرنا میری طرف، بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے دشمن ہم سے، مسلمان امت سے اسلام لوٹنے میں کامیاب ہو گئے، مسلمانوں سے اسلام چھیننے میں، لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان نام کے مسلمان ہیں، عملی طور پر اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق عملی طور پر اسلام سے نہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اللہ کے دین کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ
24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دی ہے۔ ایک چیز نہیں میرے بھائیوں، ایک چیز دیکھ لو آپ مسلمانوں کی، قرآن، حدیث، اللہ کا فرمان، نبی مکرم کی سنت، اس کے ساتھ مسلمانوں کا کتنا تعلق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور میرے بھائیوں جو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کو اسلام کا بھی پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے کافر ہم سے لوٹنے میں کامیاب ہو گئے، ہمیں ایک دوسرے کے دستے گریبان کر دیا، اختلافات کا شکار کر دیا، کوئی مذہبی فرقے، کوئی سیاسی فرقے، کوئی لسانی فرقے، کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر فرقے، کوئی کسی بنیاد پر، کوئی کسی بنیاد پر، اتنا شیرازہ امت کا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں بکھرا مسلمانوں کا جتنا شیرازہ۔ نعرہ تکبیر، محبوب عوام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نعرہ تکبیر، علامہ ناصر مدنی صاحب، حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نعرہ تکبیر۔ عزیز بھائیوں خاموش، یہ اپنی باتیں کچھ دیر کے لیے بند کر دیں، جزاکم اللہ خیرہ، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ تمام بھائی اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں۔ سب بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں، سیکیورٹی احباب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب بھائیوں کو بٹھائیں پلیز، جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا میں بسنے والے کفار مسلمانوں کو اسلام پر رہنے دینا پسند اور گوارا نہیں کرتے، اور ہم مسلمان، ہماری حالت یہ ہے، ہم مسلمانوں نے اسلام کو ان دنیا کے کافروں کے آگے اس طرح پھینکا ہوا ہے جس طرح کسائی اپنے کھوکھے سے چھچڑے اٹھا کر کتوں کے آگے پھینکتا ہے، وہ جھپڑتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے کافر، کیا یہودی، کیا صلیبی، کیا ہندو، کیا کمیونسٹ، کیا بدھ مت، کیا مجوسی، سب اسلام پر جھپٹے ہوئے ہیں، اسلام کو نوچ رہے ہیں، اسلام کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں، اور 2 ارب مسلمان تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان اللہ کی قسم نہیں جانتے اسلام کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو، آپ نے سنا کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا۔ مسیلمہ کذاب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا زبان سے۔ مسیلمہ کذاب کے پیروکار جو ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم ان کی مسجدوں میں یہی اذانیں ہوتی تھی، یہی والی اذانیں ہوتی تھی۔ قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، یہ مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکار بھی قرآن کو مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر اللہ کی قسم ایمان رکھتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ مسلمان ہو گئے؟ کیوں جی مسلمان ہو گئے؟ میں نے کہا کلمہ بھی پڑھا، اللہ کو رب بھی مانا، فرشتوں پر بھی ایمان، نبیوں پر بھی ایمان، کتابوں پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے تھے۔ کیا مسلمان ہو گئے وہ؟ اگر مسلمان ہوتے اتنی چیزوں سے
تو پھر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، ان کی قیادت میں ان کے خلاف جنگ کیوں لڑتے؟ جنگ تو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑی جاتی، جنگ تو کفار کے خلاف ہوتی ہے۔ سارے صحابہ نے بال اتفاق بال اجماع مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جنگ لڑی، قتال کیا۔ 40,000 کے قریب مسیلمے سمیت 40,000 کے قریب مسیلمے کے پیروکاروں کو جنگ یمامہ میں اللہ کی قسم مسلمان صحابہ نے پھڑکایا، صفایا کیا، ان کا جنگ لڑی ان کے پاس۔ حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے، وہ اذان ہمارے والی پڑھتے تھے، نمازیں ہمارے والی پڑھتے تھے، قرآن ہمارا مانتے تھے، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے تھے۔ پھر مسلمان کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے تھے۔ یہ اسلام کی بدیہی چیز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ خود اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا، اے محمد اعلان کر دو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو اللہ کی زمین پر دنیا میں ختم کر کے نبوت کے سلسلے کو بند کرنے والے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو سب کچھ مانے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم صحابہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، صحابہ اس کے خلاف جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے، وہ مرتد ہوتے ہیں۔ آپ نعرے لگا رہے ہیں بار بار کہ قادیانی کافر، قادیانی کافر۔ یہ کافر یہ پہلی ڈگری ہے، کافر کفر کی پہلی ڈگری ہے، اور یہ قادیانی اللہ کی قسم کفر کی آخری ڈگری ہے، جس کے آگے کفر ہے ہی نہیں۔ یہ مرتد ہیں، کافر، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صلیبی ہو، کمیونسٹ ہو، بدھ مت ہو، اسلام اللہ کا دین کافروں کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ کافر جی سکتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، وہ اپنے دین پر زندہ رہ سکتے ہیں، ہندو رہیں اپنے دین پر، عیسائی رہیں اپنے دین پر، یہودی رہیں اپنے دین پر، جیے رب کی زمین پر، امن سلامتی سے کاروبار کریں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی کاروائی میں حصہ نہ لیں، رہیں اپنی حدود تک، اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک نہ ہو، تو کافروں کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا، جینے کا حق ہے، امن سلامتی سے جینے کا حق ہے۔ لیکن مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے۔ مرتد کا حکم کیا ہے؟ من بدل دینہ فقتلوہ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، اس کو زندہ چھوڑنے کا حق نہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں چھوٹا سا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، توجہ کرنا میرے بھائیوں، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ امام الانبیاء نے دونوں صحابہ کو یمن کے 2 صوبوں کے الگ الگ گورنر بنا کے بھیجا، ایک صوبے کا گورنر معاذ بن جبل، دوسرے صوبے کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما۔ یہ اپنے اپنے علاقے میں چلتے پھرتے کام کرتے، جب ایک دوسرے کے علاقے کے قریب جاتے تو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے دفتر میں آئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دفتر کے دروازے پر پہنچے، دیکھا ایک بندہ بندھا ہوا ہے، اندر بندہ بندھا ہوا ہے،
دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں یہ بندہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر یہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر یہودی ہو گیا، اس کو اس لیے باندھا ہوا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قضاء اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، جو اسلام سے منحرف ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تم نے اس کو باندھا ہوا ہے، قتل کیوں نہیں کیا؟ میں تمہارے دفتر میں آ کے نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھتا دفتر میں۔ انہوں نے کہا آپ تشریف لائیں، اس کو قتل کرنے کے لیے باندھا ہوا آپ آئے؟ کہتے ہیں نہیں، قضاء اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نافذ ہوگا تو میں بیٹھوں گا۔ اس یہودی سے توبہ کروائی گئی، اس نے توبہ نہیں کی، اس کی گردن اڑائی گئی۔ پھر جا کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ کے دفتر میں بیٹھے۔ کافر کو جینے کا حق ہے، مرتد کو زندہ رہنے کا حق۔ یہ قادیانی دنیا میں زندہ رہنے کے حق اللہ کی قسم نہیں رکھتے، زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن ان کو قتل کرنا یہ ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے ہماری ذمہ داری، عوام الناس کی ذمہ داری نہیں بنائی۔ ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اللہ کا حکم ان پر نافذ نہیں کرتے، رب کی عدالت میں یہ سارے حکمران جواب دہ ہوں گے۔ یہ ان کو قتل کرنا تو دور کی بات، اللہ کی قسم ان کو جو آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں علماء کی محنتوں کوششوں سے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، ہمارے حکمران سب کے سب، وہ کسی لیگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، وہ اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے مسلمان دوبارہ باور کروا دیا جائے، اس قانون میں ترمیم کروا دی جائے۔ آپ کا سابقہ چیف جسٹس، وہ قاضی، اللہ کی قسم ایڑی چوٹی کا زور وہ بدبخت لگا کر چلا گیا کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ثابت کر دیا جائے۔ حکمران اس پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہم قتل تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا میرے بھائیوں قادیانیوں سے ہم سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوشل بائیکاٹ کرنے کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ ان سے رشتہ داریاں ساریاں ختم، کوئی رشتہ داری نہیں کسی قادیانی سے جو محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں سے رشتہ داریاں ختم۔ اگر وہ باپ ہے اولاد کی رشتہ داری اس سے ختم، اگر اولاد ہے باپ کی رشتہ داری اس سے ختم، اگر بھائی ہے بھائیوں بہنوں کی رشتہ داری اس سے ختم، کوئی رشتہ داری نہیں۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب ہے رشتہ داریاں ختم، اور سوشل بائیکاٹ کا مطلب ہے قادیانیوں سے نہ کوئی چیز خریدنی ہے، نہ قادیانیوں کو کوئی چیز بیچنی ہے، نہ ان کو پلاٹ بیچنا ہے، نہ اپنا گھر بیچنا ہے، نہ اپنی دکان سے سودا قادیانیوں کو دینا ہے، کوئی چیز نہیں بیچنی انہیں، نہ ان کی دکانوں سے، ان کی فیکٹریوں کارخانوں سے کوئی چیز خریدنی ہے، نہ قادیانیوں کو اپنے پاس مزدور رکھنا ہے، اور نہ قادیانیوں کے اداروں میں جا کر مزدوری کرنی ہے۔ سوشل بائیکاٹ کا یہ مطلب ہے کہ ان سے صرف ایک تعلق رکھنا ہے۔ مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، ختم نبوت کے عقیدے کے حاملین نے ایک تعلق رکھنا ہے، ان کو جب موقع ملے توبہ کی دعوت دینی ہے۔ اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے ساتھ سلام جواب کا بھی تعلق ختم۔ یہ ہے سوشل بائیکاٹ کا مطلب۔ اگر ہم نہیں کرتے، صحابہ نے جن کے نام پر ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے پر فخر کرتے ہیں، میرے بھائیوں صحابہ نے اللہ کی قسم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگیں لڑی، شہادتیں پیش کی۔ جنگ یمامہ میں صرف 250 کے قریب امام الانبیاء کے جلیل القدر صحابہ اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے، اولاد آدم میں
نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستیاں 250 کے قریب انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے. 250 صحابہ شہید ہوئے ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا کلا کما کرتے ہوئے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 700 سے زیادہ، میرے پاس ساری تفصیل موجود ہے، 700 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے. صحابہ اپنی جانیں پیش کریں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے. ہم ختم نبوت کے عقیدوں کے دشمنوں سے دوستیاں رکھیں، ان سے کاروبار کریں، ان سے تعلقات رکھیں، ان کو ٹیوٹر رکھیں اپنے بچوں کے، ان کو ٹیچر رکھیں اپنے سکولوں میں، ان کی فیکٹریوں میں جا کر کاروبار کام کریں مسلمان. کیوں؟ ان کو جینے کا حق نہیں. ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں اور ان کے ساتھ محبت کریں. تو میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا؟ پیارے آخری حدیث سنا کے جا رہا ہوں. پیارے پیغمبر نے کہا اِنَّ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاء. پہلے آپ نے علماء سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں، یہ نہیں کسی نے بیان کی، میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں میرے محمد کے 5 نام ہیں، 5 نام ہیں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. وانا الماحی، اور میرا نام کیا ہے؟ ماحی. میم الف ما، ہا حلوے والی اور چھوٹی یا. ماحی. ماحی کا معنی کیا ہے؟ خود امام الانبیاء نے اپنی وحی والی زبان سے کیا یمحو اللہ بی الکفر. میں ماحی ہوں. ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا. آسمانوں والا رب میری وجہ سے اپنی زمین سے کفر اور شرک کو مٹا دے گا. میں ماحی ہوں، کفر شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں. حاشر بھی نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حاشر کون ہوتا ہے؟ الذی یحشر الناس علی قدمیہ. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے اور سارے میدان محشر کی طرف جائیں گے. آگے آگے امام الانبیاء ہوں گے اور پیچھے پیچھے ساری کائنات کے لوگ ہوں گے. یحشر الناس علی قدمیہ، میرے پیچھے پیچھے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ. او مسلمانوں اپنے نبی کے نام یاد کرو. وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب ہے. عاقب کون ہوتا ہے؟ الذی لا نبی بعدہ. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عاقب کا معنی خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے اس کا انکار کر دینے سے اسلام باقی نہیں رہتا. کئی لوگ ہمارے عوام الناس والے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم ان کو مرتد کہتے ہو قادیانیوں کو. وہ تو پہلے قادیانی جو مرزا غلام احمد کے پیروکار تھے یا اس کے بیٹوں کے پیروکار تھے وہ مرتد تھے. یہ جو ان کی اب والی نسل ہے یہ تو ملے ہی نہیں ان بڑے قادیانیوں کو. یہ مرتد کیسے ہو گئے؟ یہ تو ان پر تو مرتد ہونے کا حکم نہیں لگتا. کئی لوگ اللہ کی قسم یہ کہتے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو یہ جو موجودہ نسل ہے قادیانیوں کی، کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتی؟ ہاں پڑھتی ہے. اور جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ختم نبوت کا انکار کر دے وہ مرتد ہو جاتا ہے. اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے پھر ہم ان پر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے تھے. ان سب نے، ان کی آج موجودہ اولادوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا. لا الہ الا اللہ پڑھ کر امام الانبیاء کی ختم نبوت کا انکار کیا. ایک دجال کذاب انگریزوں کے پالتو کتے کو انہوں نے نبی قرار دے کر اس کو نبی مانا. یہ مرتد ہو گیا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو نبی ماننے سے. وہ بھی مرتد تھے. آج کی قادیانی نسل بھی کیا ہے؟ مرتد ہے. یا وہ کلمے کا انکار کر دے کہ ہم نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا پھر ہم ان پر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.